السلام علیکم ناظرین، پروگرام راولپنڈی حمید عباسی کے ساتھ حمید عباسی حاضر ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں چودھری صفدر سائی صاحب موجود ہیں جو سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں۔ راولپنڈی شکریال یونین کونسل سے کئی دفعہ ناظم بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ چودھری صاحب، اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، ملک میں افراتفری ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، اور اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور انٹرویو کے لیے بلایا۔ جہاں تک ملکی معاملات کا اس وقت تعلق ہے، یہ ملک اور قوم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہاں، سیاستدانوں کے لیے مناسب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے سیاستدان جو بھی ہیں وہ صرف اور صرف اقتدار کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ ساری اقتدار کی جنگ ہے، لیکن ملک اور قوم کا اس میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہم ڈیفالٹ کے قریب ہیں۔ اس لیے ہماری جو ملکی معیشت ہے یا قوم کا جو حال ہے وہ اس قابل نہیں، اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا جو ہمارے ملک میں یہ انہوں نے بلیم گیم۔ میں ایک جماعت پر الزام نہیں لگاتا، میں تمام سیاستدانوں کے لیے گزارش کرتا ہوں، الزام نہیں لگاتا، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک اور قوم پر رحم کرتے ہوئے آپس میں مل بیٹھے، آپس میں ڈائلاگ کرے۔ کوئی بھی مسئلہ جو بھی سیاسی ہوتا ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے حل ہوتا ہے، سڑکوں پہ حل نہیں ہوتا، وہ پارلیمنٹ میں حل ہوتا ہے۔ آپ پارلیمنٹ میں، میری اپنے کپتان سے گزارش ہے، میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے کہ وہ تشریف لائیں پارلیمنٹ میں، اپنے جو بھی مطالبات ہیں وہ پارلیمنٹ میں پیش کریں۔ ہاں، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جو حملہ ہوا ہے قاتلانہ، اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور اس کے قاتل ہر صورت گرفتار ہونے چاہیے۔ چودھری صاحب، جو عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ وزیر آباد چوک میں ہوا، اس کے بعد ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو رہی تھی، اور عمران خان صاحب ایک آفیسر تھے جو پاک آرمی کے، ان کا بھی نام ڈال رہے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بغیر ثبوتوں کے اسی طرح کسی کا نام ایف آئی آر میں ڈالنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل درست نہیں ہے، میں اس بات سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا۔ اس کا ذکر چودھری پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کر چکے ہیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ میں کسی ثبوت کے بغیر، آپ تو جنرل صاحب کا نام لے رہے ہیں، میں کسی سپاہی پہ بھی ایف آئی آر نہیں کرنے دوں گا۔ یہ خود مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن خود اس میں سیاست ہو رہی ہے۔ ہماری پارٹی بھی سیاست کر رہی ہے، حالانکہ چاہیے کہ حقائق کے پیش نظر جو بھی بات ہو، مقدمہ ہو، حقائق کے پیش نظر ہو، اصل ملزم ہو، پولیس کا کام ہے اصل ملزموں تک پہنچنا۔ کسی کا نام لینے سے وہ قاتل نہیں ہو سکتا، وہ ملزم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دونوں طرف سے میں پھر کہہ رہا ہوں، بلیم گیم ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ملک اور قوم کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے، ذاتی سیاست ہو سکتی ہے، لیکن ملک اور قوم کا اس میں قطعاً کوئی بھلا نہیں، اور نہ ہی یہ سیاست کے لیے، سیاست کے مستقبل کے لیے یہ باتیں مناسب ہیں۔ اچھا چودھری صاحب، یہ عمران خان صاحب پر حملہ ہونے کے بعد عمران صاحب نے کال دی ہوئی ہے، اور راولپنڈی میں خاص کر راولپنڈی میں گلزار قائد اور یہاں پہ جو چوک ہے وہاں پر تقریباً 30-40 لوگ جو اکٹھے ہو کر انہوں نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے، اور اسکول کے بچے جو آج تو چھٹی کر دی گئی ہے سرکار کی طرف سے، لیکن کل اسکول کے بچے جو ٹیچرز ہیں اور کچھ مریض یہاں پر لوگ بڑے تنگ ہوئے راولپنڈی میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک نہیں کر رہے۔ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، لیکن میں ایسی سیاست پسند نہیں کرتا، نہ اس سے اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے کپتان صاحب پر حملہ ہوا ہے، اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن احتجاج کا یہ طریقہ ہے، میں اس کو بھی بالکل پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اس وقت پنڈی اور اسلام آباد کی عوام مکمل یرغمال بنی ہوئی ہے، جس میں کاروباری لوگوں کا اربوں کا نقصان ہو رہا ہے، مریضوں کا نقصان ہو رہا ہے، وہاں پہ جو آبادیاں ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں۔ اس طرح احتجاج کرنے سے نہ عمران خان کے قاتل گرفتار ہو سکتے ہیں، کیونکہ شکر الحمدللہ کہ پنجاب میں گورنمنٹ ہی کپتان کی اور چودھری پرویز لائی کی ہے۔ یہ جو بھی مسئلہ ہے ان کا آپس کا مسئلہ ہے، چاہے ان کے سیاسی اختلافات ہیں، چاہے کسی اور اوپر سے بھی کسی کی انوالومنٹ ہے،
نہیں ہونی چاہیے، اصل قاتلوں پہ FIR ہونی چاہیے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے احتجاج کا یہ انتہائی غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ملک اور قوم پر رحم کریں، تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، یہ جو حملہ ہوا ہے اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، دونوں طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ چوئی صاحب، آپ کافی عرصے سے سیاست میں ہیں، راولپنڈی میں آپ کا بڑا نام ہے، پورے پاکستان میں آپ کو لوگ جانتے ہیں، آپ تقریباً 2 دفعہ یہاں سے شکریال یونین کونسل سے ناظم بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ آپ نے راولپنڈی میں اپنی یونین کونسل علاقے کے لیے تقریباً کتنے اس وقت تک ترقیاتی کام کروا چکے ہیں؟ میں 2 دفعہ ناظم رہا ہوں، لیکن میرا یہ دعو ہے، میرا نہیں ہے، بے شک آپ شکریال میں جائیں، لوگوں کے انٹرویو کریں، لوگوں سے ملیں، میں نے ایک MNA سے زیادہ ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ اس وقت میرے شکریال میں نہ پانی کا مسئلہ ہے، نہ بجلی کا مسئلہ ہے، نہ گلیوں کا مسئلہ ہے، کسی قسم کا۔ ہم نے فری ڈسپینسری بنوائی، سکول بنوائے، سرکاری طور پر اس وقت جگہ نہیں ملتی تھی، لیکن ہمارا ایک پرائمری سکول تھا، اسے ہم نے اپ گریڈ کرایا، ٹرانسفارمر لگوائے، ٹیوب ویل لگوائے۔ میں نے ایک MNA سے بڑھ کر، MNA کو 1 کروڑ روپیہ سرکاری طور پر ملتا ہے، ہاں اس کی اپنی ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کروڑ سے زیادہ بھی فنڈ منظور کروا سکتا ہے، لیکن مجھے اللہ تعالی، مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے شکریال کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا 24 گھنٹے اپنے کاروبار کو بھی نقصان پہنچایا، اپنے بچوں کی تعلیم کا بھی نقصان کیا، لیکن شکریال کے عوام کے لیے ہر سہولت جو اس وقت میسر تھی میں نے دینے کی بھرپور کوشش کی۔ اور میرا سیکریٹریٹ ابھی بھی جو سائی چوک میں ہے، سائی سیکریٹریٹ ہے، وہ پبلک کے لیے کھلا ہے۔ میرا بیٹا شاہ سلطان صفدر سائی جو وہاں سے چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہے، وہ ہمہ وقت لوگوں کی خدمت کے لیے وہاں بیٹھا ہے۔ ہم اپنی وسعت کے مطابق کوئی چائے کا کپ بھی دیتے ہیں، پانی کا گلاس بھی پلاتے ہیں، جو ہماری حیثیت ہے اس سے بڑھ کر ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں۔ میں خود چل کر لوگوں کے مسائل حل کرواتا ہوں، تھانے جانا پڑے، پٹواری کے پاس جانا پڑے، کچہری جانا پڑے۔ یہ مجھے فخر ہے کہ میں نے جب سے صوبائی اسمبلی کے الیکشن کا اعلان کیا ہے تو ہر طرف سے مجھے خدا گواہ ہے، میں خدا کو حاضر جان کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنی توقع نہیں تھی جتنے لوگوں نے اپنے تعاون کا یقین دلایا، جس میں علماء ہیں، ناظم ہیں، نائب ناظم ہیں، سابق کونسلر ہیں، حلقے کے سفید پوش لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جماعتی وابستگی سے بالاتر ہو کر صفدر حسین سائی کی حیثیت سے آپ کو ووٹ دیں گے، آپ کو جس بھی پارٹی کا ٹکٹ ملے یا انڈیپینڈنٹ بھی آئے۔ یہ صرف اور صرف جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب ہے کہ یہ جو حلقے کی میں نے خدمت کی ہے اور میرا نام اللہ کے فضل و کرم سے پورے ڈسٹرکٹ میں احترام سے لوگ بلاتے ہیں۔ اچھا چوئی صاحب، ایک بات اور ہے کہ آپ نے اتنے ترقیاتی کام کروائے اپنی یونین کونسل میں، راولپنڈی میں آپ کی ایک پہچان ہے، آپ کو لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن میں جو PTI کے لوگ ہیں جو اتنے سرگرم بھی نہیں ہیں وہ بہت آگے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ PTI میں رہے لیکن آپ کچھ پیچھے نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، جو آپ فرما رہے ہیں 100% درست ہے۔ میں PTI کے ناروا سلوک سے، جو ہمارے MPA ہیں PTI کے MNA ہیں، ایک پارلیمانی سیکرٹری ہے ابھی نہیں ہے، ایک منسٹر تھا ابھی ترجمان ہے وزیر اعلیٰ کا، میری ان کے ساتھ ذہنی ہمانگی نہیں بن سکی۔ میں ان کے رویے کی وجہ سے، حالانکہ میں تنظیم میں تھا، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل میں رہا ہوں میٹروپولیٹن کارپوریشن کا، میں 2 سال سے بیمار تھا، میں نے کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کروایا ہے، جس کی وجہ سے ابھی جو نئی تنظیم بنی ہے اس میں مجھے عہدہ نہیں دیا گیا، نہ مجھے اعتماد میں لیا گیا ہے۔ بہرحال میں پھر بھی خوش ہوں، میں اسی طرح خوش ہوں جس طرح میں رہ رہا ہوں، میں اسی لیے پیچھے ہوں، لیکن میں قطعاً کسی کی خوشامد اقتدار کے لیے نہیں کرتا۔ میں ایک آپ کو واقعہ سناتا چلوں، ایک وزیر اعلیٰ سرحد رہے ہیں، مجھے شاید ابھی جلدی ان کا نام نہ آئے، ان کے بھائی منسٹر رہے ہیں، اس کے بھتیجی بھی MNA اور پیپل پارٹی کے دور میں منسٹر رہے ہیں۔ جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت وہ وزیر اعلیٰ سرحد تھے، ارباب جہانگیر یا ایسے کو ان کا نام ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا، اس وقت وزیر اعظم تھے میاں محمد نواز شریف، ان سے کسی نے پوچھا ارباب صاحب آپ کو منسٹری نہیں ملی؟ انہوں نے فرمایا کہ منسٹری اگرچہ میرا میرٹ ہے لیکن میں منسٹری کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ میرا بھی یہی حال ہے، اگرچہ میرا میرٹ ہے
میں ایم پی اے کا ٹکٹ اپلائی کر سکتا ہوں. ایم این اے کا میرا میرٹ ہے. میں 2013 سے پارٹی میں شامل ہوا ہوں, 9 سال ہو گئے ہیں. لیکن وہ اگر ٹکٹ نہیں دیتے, مجھے اس قابل نہیں سمجھتے, میں ان سے بھیک نہیں مانگوں گا. میں نے 2013 میں بھی اپلائی کیا ہے, 2018 میں بھی اپلائی کیا ہے, مجھے ٹکٹ نہیں ملا, لیکن میں اس کی بھیک پارٹی سے نہیں مانگوں گا. اگر سپوز فرض کریں کہ آپ کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی پی ٹی آئی, تو کیا آپ آزاد الیکشن لڑیں گے, ایم این اے یا ایم پی اے کا جو بھی الیکشن آپ لڑیں گے؟ انشاءاللہ تعالی میں اللہ کے فضل و کرم سے ایم پی اے کا الیکشن لڑوں گا. اگر میری پارٹی نے ٹکٹ نہ بھی دیا, مجھے انڈیپینڈنٹ بھی الیکشن لڑنا پڑا, تو میں لڑوں گا, اس لیے کہ میں اعلان کر چکا ہوں. اب میں کسی ٹکٹ کا محتاج نہیں ہوں. میں باصیت صفدر حسین صاحب بھی الیکشن لڑنا پڑا تو لڑوں گا. ہاں, اگر کوئی اچھی پارٹی ہوئی, اس نے اکاموڈیٹ کیا, تو میں دوستوں کے مشورے سے پھر اس پارٹی کا ٹکٹ لوں گا. اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. جو دوست احباب میرے ساتھ شامل ہیں شروع سے آخر تک, میں ان کے ساتھ مشاورت سے اس پارٹی کا ٹکٹ لوں گا. اگر میری پارٹی نے ٹکٹ نہ دیا, جو 2013 اور 2018 میں مجھے نظر انداز کر چکی ہے. اچھا چوئی صاحب, اس وقت آپ راولپنڈی کی ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہے, آپ کی ایک پہچان ہے, لیکن آپ عمران خان صاحب کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, پنجاب میں حکومت بھی ان کی ہے, احتجاج بھی وہ خود کر رہے ہیں, پولیس بھی ان کے ساتھ ہے, یہاں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن عوام پریشان ہے, جو اسکولوں کے بچے اور جو بوڑھے بزرگ, جو ہاسپٹل میں جانے والے لوگ, وہ سخت پریشان ہیں. اس پہ کیا پیغام آپ عمران خان صاحب کو دینا چاہتے ہیں اس وقت کی صورتحال؟ میرا کپتان صاحب کے لیے یہ پیغام ہے, شاید ان تک میری آواز نہ پہنچ سکے کیونکہ میری آواز بہت چھوٹی ہے. وہ بہت بڑے قدر لیڈر ہیں, انٹرنیشنل لیڈر ہیں, نیشنل لیڈر ہیں, مقبول ترین جماعت کے لیڈر ہیں, لیکن اس احتجاج کے حق میں نہیں ہوں. ان سے بھی میں گزارش کروں گا, بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اس وقت ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے. کسی صورت میں جو ملک کی حالت ہے ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے, اسی طرح ہر ملازم, ہر سفید پوش بندہ, ہر کاروباری بندہ اسی طرح ہی ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. اس میں مریضوں کو پریشانی ہے, بے شمار لوگ بیمار ہیں, انہیں پریشانی ہوتی ہے, کسی کی شادی ہے, کارڈ بن چکے ہیں, تقسیم ہو چکے ہیں, شادی والوں کو یہ مسئلہ ہے, عام بندے کا کاروبار نہیں ہے. اس وقت پنڈی اسلام آباد مفلوج ہو چکی ہے, لوگوں کا اربوں کا نقصان ہو چکا ہے. میری کپتان صاحب سے یہی گزارش ہے کہ اس پر نظر ثانی فرمائیں اور ان کو حکم دیں کہ یہ احتجاج ختم کر دیں. اس میں قتل کوئی فائدہ نہیں. چوئی صاحب آخری سوال ہے, ہمارے پاس ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. چوئی صاحب, آپ کو پی ٹی آئی نے پیچھے رکھا, حالانکہ آپ راولپنڈی میں سارا دن بھاگ دوڑ کرتا ہوں, مجھے پتا ہے کس کی کتنی پوزیشن ہے. آپ کی بہت اچھی پوزیشن ہے راولپنڈی میں, آپ کو پی ٹی آئی نے اس مقام پر نہیں لے کے گئے, لیکن آپ نے پارٹی چھوڑی بھی نہیں. اس کی کیا وجوہات ہے کہ آپ پارٹی چھوڑ کر بھی نہیں گئے؟ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ پارٹی سے بھاگ جاتے ہیں, انہیں جو سامنے نہیں لایا جاتا تو وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. آپ تو ڈٹے ہوئے ہیں ابھی تک. میں اس لیے ڈٹا ہوں کہ میں آخر تک ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. اگر مجھے انہوں نے اس قابل نہ سمجھا تو میں یقیناً الیکشن بھی لڑوں گا, آئندہ اپنے لائے عمل کا بھی اعلان کروں گا, لیکن دوستوں کے صلاح مشورے سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پی ٹی آئی کی نہیں ضرورت, پی ٹی آئی کو میری ضرورت ہونی چاہیے, کیونکہ میرا یہ لیول ہے, میرا اتنا قد کاٹ ہے. انشاءاللہ تعالی اگر پارٹی نے ٹکٹ نہ بھی دیا تو میں الیکشن لڑ کر یہ ثابت کروں گا کہ میرا پی پی 17 میں ایک سٹیک ہے, میرا لوگوں سے ایک رابطہ ہے, میری لوگوں کے لیے خدمات ہیں, لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں ثابت کروں گا. چوئی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. حمید عباسی کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.